لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى وزاده بسطة في العلم والجسم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی قدر ناظرین محترم، مجالس امام حسین علیہ السلام اور امام مظلوم کربلا کی یاد میں جو بھی چیزیں منعقد کی جائیں وہ یاد رکھیں کہ یہ عقل مند دانش کے اوپر یہ حقیقی اور حقیقت بالکل واضح ہے کہ ہماری یہ مجالس و محافل ماتم جلوس، نظر نیاز، طریقہ اور سلیقے سے انعقاد ہوتی ہے جو بے شمار فوائد اور روایت کے مالک ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ماضی کے بعض تاریخ ترین دوروں اور نامساعد حالات سے گزرنے کے باوجود مذہب حق کی بقا، اس کی ترقی اور اشاعت کا راز یہی عزاداری ہے۔ بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ محرم اور سفر کا تحفہ ہے۔ یہ مجالس دینی معلومات حاصل کرنے کا وہ مدرسہ ہے جس میں تمام طبقات کے لوگ شرکت کر کے دینی معلومات یعنی اصول، فروع دین، اسلامی تاریخ، تمدن، اخلاق، معاشرت، سیرت معصومین کے درس حاصل کرتے ہیں، جس سے اصلاح اور عقائد اور اعمال میں خاصی مدد ملتی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے لوگوں کو اطاعت گزاری کا حکم اور غفلت شعاری سے ممانعت کر کے مقصد خلقت کی تکمیل میں مدد ملتی ہے۔ معصومین علیہ السلام کے فضائل، صفات جلیلہ، مخالفین کے برے خصائص، برائی رذائل، ان کا تذکرہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے سننے والے کی فطرت میں اپنے اندر صفات جمیلہ پیدا کرنے اور صفات رذیلہ سے اجتناب کرنے کا ایک ملکہ ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کی عظیم کارناموں کے تذکرے سے سننے والوں کے اندر حق کی نصرت، باطل کے مقابل میں صحیح جذبہ پیدا کرنا، یہاں چونکہ دین حق کی حفاظت اور خود اختیاری طور پہ ائمہ معصومین، خاص طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے مصائب برداشت کرنے کے تذکرے ہوتے ہیں، جن سے ان کے نام لینے والے کے دل میں مذہب کی حقانیت داخل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی مذہب اہل بیت چھوڑ کے نہیں جا سکتے اگر صحیح طریقے سے ان کے دل دماغ میں امام حسین علیہ السلام کی موجودگی ظاہر ہو گئی۔ یہاں دین اسلام کے معارف اور حقائق بیان ہوتے ہیں، جس سے مقصد شہادت حسین مکمل ہوتی ہے۔ یہاں چونکہ مظلومین کی مظلومیت اور ظالمین کے واقعات ظلم و جور مؤثر دل نشین انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اس لیے سننے والے کے دلوں میں مظلوم سے الفت اور ظالم سے نفرت کا ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں دنیا دوں کی حقارت اور بے ثباتی، آخرت کی جلالت اور ہمیشگی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جس کے وجہ سے سننے والے کے اندر زہد، تقوی، پاکیزگی، طہارت، حسن اخلاق، سیرت، احسان، یہ ساری چیزیں، سارے کمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں امام معصومین علیہ السلام پر حمایت حق کی وجہ سے جو بھی مصائب اور عالم ہوئے ہیں اس پر صبر و رضا کا تذکرہ کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نام لینے والے کے اندر صبر و رضا، بالخصوص دین کے معاملے میں تمام شدت، تمام تکلیف برداشت کرنے کے ان کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے مجلس منعقد اور اس میں شرکت کرنے والے کو جناب رسالت مآب آل اطہار علیہ السلام سے محبت، قلبی لگاؤ، عملی ثبوت مل جاتا ہے، کیونکہ محبوب کی خوشی سے خوش اور ان کے غم سے غمناک ہونا یہ فطری تقاضا ہے۔ اسی بنا پہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں، شیعتنا خلق من فاضل الطینۃ یعدونا لحدنۃ یفعون الف۔ ہمارے خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے بقیہ مٹی سے پیدا ہوئے ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ یعنی حقائق بنیاد پر معصومین علیہ السلام نے ایسی مجالس اور محافل کو محبوب رکھتے ہیں، چونکہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اصحاب فضیل سے دریافت کیا ہے، فضیل
کیا تم باہم بیٹھ کر مجلس برپا کرتے ہو، حدیث بیان کرتے ہو؟ فضیل نے عرض کیا ہاں فرزند رسول۔ فضیل کا یہ جواب سن کر امام نے فرمایا کہ یقیناً ہم ایسی مجلسوں کو بہت دوست رکھتے ہیں، رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اس بندے پر رحم کرے جو ہماری شریعت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو مجالس حسین کے بے انتہا فائدے ہیں۔ مجلس میں خاص طریقے سے پہلی منزل ہے مجلس پڑھنے والے، مجلس منعقد کرنے والے، مجلس سننے والے کے اندر اخلاص ہو اور اس اصلاح کرنے کی نیت ہو، چونکہ یقیناً جو ہے وہ انسان خاص طریقے سے اگر خلوص پیدا کر لے ہر منزل پہ تو نہ مجلس میں دکھاوا ہوگا، نہ فریب ہوگا، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ہر طریقے سے یہ سوچ لیں کہ یقیناً علم اور ایمان میں اضافہ ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، غلط واقعات سے دوری ہوگی، قرآن فہمی ہوگی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب ہوگا، جھوٹ بہتان غیبت برائیاں دور ہوں گی اور انسان غلط روش سے دور ہوگا۔ یہ مجلس یقیناً ہر طریقے کے آفات اور بلاؤں سے محفوظ کرنے کا بہترین وسیلہ بنے گی، اس لیے کہ یہ مجلس ایک برہان ہے، ایک دلیل ہے، اور انسان کی زندگی میں یہ مجلسوں کے اثرات بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، بہت سے اس کے شواہد ہیں اور بہت سی اس کی روایات ہیں۔ لہذا مجالس امام مظلوم کربلا جس کے فضائل میں دو لفظ اگر کہہ کے انسان یہ سوچے کہ یہ 2 مہینہ 8 دن جو آ رہا ہے ہمیں کیا لینا ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر انسان خلوص کے ساتھ اور صحیح طریقے سے اطاعت مولا میں، اطاعت خدا میں یہ مجلس منعقد کر رہا ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ فریب ہے، نہ ہماری مجلس نہ تمہاری مجلس، نہ یہ تبرک، نہ وہ پڑھنے والا، نہ وہ مجمع، اور نہ وہ لباس، نہ وہ طریقے، سارے شوشا سے انسان الگ ہو جائے، نیت ہو تو ثواب من اللہ حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب۔ اس کی نیت جو ہے وہ پاک ہو، باوضو ہو، فرش حسین پر آئے تو بسم اللہ کرے اور یہ سوچے کہ کہیں اب اگر امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو یہ فرش ہے جس پر ہم اپنے امام سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ باعث تقرب خدا ہے، خدا سے قریب ہونے کا بہترین وسیلہ مجالس حسین ہے، رضا الہی کا وسیلہ ہے، خوشنودی انبیاء اور مرسلین ہے، مسرت رسول مقبول ہے، خوشنودی علی و بطول ہے مجلس، جناب زہرا اور مولا کائنات کو راضی کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر، رضا ائمہ خدا ہے، خاصان خدا ہے، احسان برسول خدا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، احسان بفاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ مجلس ہے، اور ذکر علم ہے، خوف و خشیت خدا ہے، اور تحصیل علم ہے، ذکر خدا ہے، اور اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور اللہ کی نشانیاں، تعظیم شاعر اللہ ہے، ملاقات اخوان ہے، زیارت برادران ایمانی ہے، اور معاشرات کی اصلاح کا ذریعہ ہے، تحیت اور سلام مومنین ہے، صلہ رحمی ہے، زیارت علماء ہے، نظر بصورت علماء ہے، اور اکتساب سعادت ہے، سعادت اور کامیابی حاصل کرنے کے درجات ہیں، اور فصاح اور نصاحت کے بہترین ہے، اپنے اعداء اللہ سے دشمنی ہے، اور منافقین سے نفرت ہے، اور خوف خدا میں رونے کا وسیلہ ہے، توبہ اور ندامت ہے، زیارت اور سلام برادران مومن ہے، سلام ائمہ معصومین ہے، اور اونچی آواز سے صلوات کرنے کا فائدہ ہے، لعن اعداء اللہ ہے، اللہ کے دشمنوں پہ لعنت ہے، اور تشبیہ انبیاء ہے مجلس، تاسیس اوصیاء ہے، اوصیاء اللہ ہے، ادائے حقوق ائمہ خدا ہے، استجابت دعا ہے، احیاء دین کا بہترین ذریعہ ہے، ترویج احکام خاتم المرسلین ہے، تبلیغ امر و نواہی ہے، تلقین مسائل شرعی ہے، صحت و اعتقاد ہے، اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، واجبات اور محرمات کا تذکرہ ہونے کا مقام ہے، فضائل اور مناقب ائمہ معصومین ہے، اور رحمت مجلس ہے، مغفرت مجلس ہے، نجات ہے دوزخ سے اور جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ ہے، تعزیت ہے، ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرنے کا ہے، بقائے ائمہ معصومین ہے، گریہ سید الشہداء ابی عبداللہ حسین غریب علیہ الصلوۃ والسلام ہے،
بہت سے لوگوں کے لیے یہاں حاضر ہونے کے لیے بھی فائدہ ہے، مجلس منعقد کرنے والوں کے لیے بھی فائدہ ہے، اور مجلس میں ذکر کرنے والوں کے لیے بھی بے انتہا فائدہ ہے۔ تو یقیناً یہ مجالس کچھ آداب رکھتے ہیں، ہر عبادت کے کچھ نہ کچھ آداب ہیں، رویے ہیں، اور آداب کو ہمیں اپنے ملحوظ خیال رکھنا ہوگا۔ خاص طریقے سے مجلس عزا اور جلوس عزا میں انسان باوضو ہو اور نیت صاف ہو، فکر پاک ہو، پاکیزہ لباس ہو، اور خاص طریقے سے کالا لباس ہو، اور گھر میں جو چیزیں بھی ہوں وہ سب کے ساتھ ہو، تمیز کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ اپنے ساتھ یقیناً جو ہے کچھ چیزیں ایسی نوٹ کرنے کی چیزیں لے کے جائیں تاکہ مجلسوں میں کیا ملا ہے گھر میں آ کے اس کا تذکرہ کریں، اور اس کے بعد مجلسوں سے کیا سیکھا وہ جانیں۔ تسبیح، دعا، اعمال، خاص طریقے سے جو ہے وہ نماز، اور اس کے بعد دیگر تمام چیزوں کا دین اور اسلام کا خیال رکھنا، اور عزاداری میں ہنسی مذاق اور تمام چیزوں سے بچنا، اس لیے کہ صرف کالا لباس پہننا عزاداری نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق و اطوار، روڈ، کاروبار، معاملات، ایک دوسرے سے گفتگو، سب دکھائی دے گا کہ یہ عزادار ہیں، ان کے گھر سے جنازہ نکلا ہے۔ اور یقیناً گریہ ہو اور انسان جو ہے وہ شرم محسوس نہ کرے زور سے رونے کے لیے، عین گریہ وزاری کی حالت میں کوئی خصوصی دعا مانگے، اگر رونا نہ آئے تو سر جھکا کے بیٹھیں، مجلس کی توہین نہ ہو، ہماری مجلس تمہاری مجلس نہ ہو، گریہ کرتے ہوئے دوسرے مؤمنین کے چہرے کو بالکل نہ دیکھیں۔ آداب عزاداری سید الشہداء ہے، اسلام نے تمام اعمال اور عبادتوں کے آداب اور شرائط مقرر کیے ہیں، چاہے وہ عمل مستحب ہو یا واجب ہو۔ انہی میں سے ایک مستحب عمل عزاداری ہے، بلکہ تمام اعمال کی قبولیت کا بہترین وسیلہ عزاداری ہے، سید الشہداء ہے، جس کا ثواب روایت معصومین علیہ السلام میں بہت زیادہ ہے۔ عزاداری کو بھی دیگر عبادتوں کی طرح اس کے خاص آداب کے ساتھ انجام دینا اور ثواب میں اضافہ کرنے کا وسیلہ ہے۔ عزاداری کی اہمیت اور منزلت بھی معلوم ہونی چاہیے، لہذا ہم عزاداری کے لیے خاص طریقے سے کالا لباس، کیونکہ رنگ و لباس کا ایک خاص مقصد اور ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، جیسے لال رنگ خوشی کا، صبر و شکر کی علامت، اسی طرح کالا رنگ جو ہے وہ غم اندوہ کی علامت ہے۔ ایک دوسرے کو پرسہ دینا، ایک دوسرے کو تسلیت دینا، مصیبت میں ایک مومن کا فریضہ ہے یہ ہے کہ وہ مصیبت زدہ سے ملے اور اسے پرسہ دے اور غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے، اور زیادہ زیادہ امام حسین علیہ السلام کو غم کے لیے اسے اور آمادہ کرے۔ اور یقیناً بہترین جملہ ہے اعظم اللہ اجورنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے ملے تو اس کے جملے کو اپنی زبان پہ جاری کرے، اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا ایاکم من الطالبین بثارہ مع ولی الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ یقیناً یہ غم ہمارا اضافہ ہو جائے اور بڑھ جائے، اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد ہم ان کے ساتھ ہوں اور انہیں پرسہ دیں اور ان کے ساتھ مل کر ظالمین کا بدلہ لے سکیں۔ مومنین کرام، 28 ذی الحجہ ہے اور اس مناسبت سے بہت سے واقعات ہیں، خاص طریقے سے واقع حرہ یا ہرہ سن 63 ہجری میں اس دن مدینے میں واقع حرہ پیش آیا۔ ذی الحجہ کے آخری دنوں کی روایت ہے کہ یزید ملعون کے حکم سے اس دن مدینہ منورہ میں غارت گری کی گئی، اور اس واقعے میں 4000 سے زائد لوگ قتل ہوئے۔ مسلم ابن عقبہ نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ تم پر اہل مدینہ کی جانیں حلال ہیں، عورتیں، اموال مباح ہیں۔ یہ واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد نبوی کئی دن بند رہی، 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے اور مدینے کو غارت کرنے لگے اور اسے اجاڑ دیا۔ کئی دن مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اور اس واقعے کے 2 ماہ 15 روز بعد یزید واصل جہنم ہو گیا۔ تو مومنین کرام، یہ قیامت کی گھڑی ہے کہ اس نے کعبے پہ حملہ کیا، مسجد نبوی پہ بھی حملہ کیا، اور دونوں کے سپہ سالار محافظ کعبے اور مدینے کا محافظ حسین غریب کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ تو مومنین کرام، یقیناً سیرت عزاداری، اس میں یاد ابو الفضل عباس
ख़ास तरीक़े से 2 रकात नमाज़ पढ़ें हाँ जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास को पेश करने के लिए, हाजत के लिए, और पढ़ने के बाद नमाज के बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ने के बाद 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का नाम लेकर उनके दुआ करें कि बेहक़ अबुल फ़ज़ल अब्बास, या 14 मासूमीन आपको जनाब अब्बास का वास्ता है, या अब्बास आपको 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वास्ता है, हमारी ये हाजत, हमारी ये दुआ, हमारी ये तमन्ना पूरी कर दे। यकीनन जो है बहुत अज़ीम तरीन ये दुआ है, और ख़ास तरीक़े से बयान किया गया है। जो इंसान इसे कमतर समझता है कि ख़ास तरीक़े से सूरह फ़ातिहा, सूरह अलहम्द को पढ़ने के बाद जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास को हदिया करें, ख़ास तरीक़े से कुछ सदक़ा है निकाल लें, फिर सूरह अलहम्द को 337 मरतबा पढ़ें, और उसके बाद पढ़ने के बाद फिर सलावात करें और वो सदक़ा हदिया कर दें। ये रिज़्क़ के लिए भी, हवाइजों के लिए भी, और तमाम तर तकलीफ़ों और दूरों के लिए 22 मुसीबतें हैं जिससे बचने का बेहतरीन वसीला यही सूरह अलहम्द है। अगर उसे जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास को 337 टाइम जो है उसे हदिया करें और कुछ सदक़ा निकाल के जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की बारगाह में पेश करें। जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास यकीनन तमाम हाजतों के दरवाज़ा हैं, तमाम हाजतों के हल करने का बेहतरीन वसीला है। तो मोमिनीन कराम, यकीनन जो है वो हम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में है और हम इमाम मज़लूम करबला के याद मना रहे हैं। आज़ादारी सैयदुश्शुहदा मुनक़्क़िद होने का जनाब आदम से पहले ये आज़ादारी हो चुकी। वो मजलिस जो खिलक़त आदम से पहले मुनक़्क़िद हुई, वो मजालिस जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मुनक़्क़िद हुई, मज़लूम करबला की विलादत से पहले शहादत के बाद मुनक़्क़िद होने वाली मजलिसें, मजलिस करबला की शहादत के बाद दुनिया में बर्पा होने वाली मजलिसें, और कायनात के फ़ना होने के बाद क़यामत के दिन होने वाली मजालिस, इसका भी तज़किरा पाया जाता है। और यकीनन ये तज़किरा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में बहुत अज़ीम है। हम सब को परवरदिगार मजलिस सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आदाब और उसके क़वानीन और उसके सही तरीक़े से मुनक़्क़िद करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारी ये मजलिस क़ुर्ब इलाही बन सके, हमारी ये मजलिस बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में क़बूलियत का शरफ़ बन सके, हमारी ये मजलिसें बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आला से आलाहीन जो मकसद है ये आज़ादारी का वो हम हासिल कर सकें। ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मजलिसों में सबसे पहले चीज़ ये है कि आदल ये है कि जब तुम पर जुल्म किया जाए तो भी इंसाफ करो, और फजीलत ये है कि जब तुम कादिर हो जाओ बदला लेने के लिए तो माफ़ कर जाओ। तो ये बेहतरीन आज़ादारी है कि हम इस दरमियान में लोगों को माफ़ करें और अदल इंसाफ से साथ काम करें, जुल्म को छोड़ दें, फजीलतों के एतबार से एक दूसरे को दरगुजर कर दें, यही हमारी कामयाबी है। और फिर आखिर में एक अहम तरीन गुजारिश है कि 28 ज़िलहिज है। मेरे वालिद गिरामी जनाब बंदे हसन मुख्तार अहमद और मोहसिना बानो मुमताज़ हुसैन का दिन है, हमारे वालिद का दिन है। तो ख़ास तरीक़े से वालिद के लिए सूरह फ़ातिहा और उनके दर्जात को बुलंद करे परवरदिगार, और वालिदा के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर दे और जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमाए, हमें उनके वाजिबात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, तमाम तर फितने आफ़ात और बलाओं से हमें महफूज फरमाए, एक सच्चा आज़ादार सच्चा शिया बनने की हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अपने दिल को कुशादा रखें, एक दूसरे को दरगुजर करें, माफ़ करें और सही तरीक़े से इताअत आले मोहम्मद करते रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।